پاکستان کے پنجاب کے ایک بڑے شہر سے ایک بڑی فیکٹری کے آنر، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکی میری فیکٹری میں کام کے لیے آئی، اور لڑکی انتہائی خوبصورت اور بیچاری شدید ضرورت مند تھی، اور آئی میرے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری اس نکاح آسان تحریک کی وساطت سے لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، حقیقی شعور اور دینی شعور اور شریعت مطہرہ کی جو روشنی ہے اس کے مطابق ایک صحیح شعور بیدار ہو رہا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ جو دینی کا مطالعہ نہیں رکھتے اور دین کی باتیں نہیں سنتے علماء کرام سے، تو ان کا جذبات، ان کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یعنی وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا سوچ رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں بہت ہم اچھا کر رہے ہیں، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر ایک اپنے جو بھی خیالات ہے اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا نہیں کر رہے ہوتے، غلط کر رہے ہوتے ہیں، بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں، حماقت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے پاکستان کے پنجاب کے ایک بڑے شہر سے ایک بڑی فیکٹری کے آنر، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکی میری فیکٹری میں کام کے لیے آئی، اور لڑکی انتہائی خوبصورت اور بیچاری شدید ضرورت مند تھی، اور آئی میرے پاس۔ میں نے اس کی صورتحال دیکھ کر، اس کی تعلیمی اسناد دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ابھی یہ تو بہت اچھے اس کے یعنی صورتحال ہے تعلیم کی، اور اس کو مزید پڑھنا چاہیے۔ میں نے اس کو مزید پڑھنے کی دعوت دی، میں نے کہا آپ پڑھیں مزید، اور اس میں اس نے کہا جی میری صورتحال ایسی ہے کہ میرے گھر میں شدید پریشانی بنی ہوئی ہے، فاقوں کی نوبت آتی ہے تو میں نہیں پڑھ سکتی مزید۔ تو الحمدللہ کہتے ہیں ہم نے بھرپور ان کا تعاون کیا۔ میں نے کہا میں آپ کا پڑھائی میں بھی تعاون کرتا ہوں، آپ کے پیچھے گھر کی بھی سپورٹ کرتا ہوں، آپ پڑھیں۔ اس کو میں نے مزید پڑھنے پہ لگا دیا۔ اچھا، اس کو مزید پڑھنے پہ لگا دیا۔ اب یہ ماشاءاللہ کچھ مذہبی لگاؤ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ایک دینی جذبے کے تحت اس کو پڑھنے پہ لگا دیا۔ جب کہ اس کی شادی کی عمر تھی، اس کو شادی کی دعوت دینی تھی، اور ویسے اس کو جو ہے نا یہ زیادہ ڈگریاں دلوا کے ہر روز میرے پاس پاگل ہو کے لوگ آتے ہیں، اور پاگل خواتین آتی ہیں، اور وہ روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا وہ لڑکیوں کے والدین، خاص طور پہ لڑکوں کے والدین بھی، خاص طور پہ لڑکیوں کے والدین خون کے آنسو روتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ پڑھا کے اپنی بیٹی کو بہت غلط کر دیا، اپنے سر پہ چڑھا دیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی رشتہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بات صاف ہے، بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرو، اگر جلدی نہیں کرو گے بلوغت کے بعد تو بچوں کا گناہ تمہیں ہوگا، تمہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دھمکی دیں، اور ہم جو ہے نا اس کو حضور کی اس دھمکی کے باوجود اور شادی کی اور نکاح کی شدید ضرورت اور رغبت کے باوجود، اس رغبت کے زمانے میں ہم ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجیں، اللہ کی قسم اس تعلیم پہ لعنت ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو چھوڑ کر تعلیم دلوائی جائے۔ بھئی نکاح کرو، پھر اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، آپ اس کو سائنسدان نہیں، آپ اس کو آسمان چاند پہ نہیں، آسمان پہ پہنچا دو، جو مرضی کر دو، لیکن تو اس کی نکاح کرو، اس کی ضرورت ہے، جسے کھانا پینا ضرورت ہے، نکاح ضرورت ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ابھی میں نے آج ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ ہاسٹل کی لڑکی کا خط آیا ہمارے پاس، تو اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال اس لڑکی کو کہتے ہیں ہم نے پڑھنے پہ لگا دیا، وہ پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے ایک دن اس نے اپنے کسی فنکشن کی مجھے ویڈیو بھیجی جس میں کوئی پتہ نہیں عجیب سا بیہودہ سا ماحول تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں اس کو تعلیم دلوا رہا ہوں، یہ دینی کچھ جذبہ رکھتا تھا بندہ، فیکٹری والے بھائی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو منع کیا کہ آپ نے آئندہ ایسی تصویریں اور ایسی ویڈیوز مجھے نہیں بھیجنی، اور میں یعنی ایسا مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ اس قسم کی چیزوں میں آپ ملوث ہوں۔ تو بہرحال وہ یعنی جیسی بھی تھی، اس کے اندر دینی جذبات تھے، اس کو اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس شخص کے لیے بہت زیادہ احترام کے جذبات بن گئے، اور اس کے اندر عقیدت پیدا ہو گئی، اور اللہ پاک نے اس کے دل میں اس کے لیے کشش پیدا ہو گئی۔ اب اللہ پاک کا دی ہوئی نعمتیں بھی سب تھیں، اور اس کے اندر اتنے احسان کے جذبہ بھی تھا۔ تو
یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے کہتے ہیں کہ مجھے خود پیشکش کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو کہتے ہیں میں اس وقت اتنا جاہل تھا دینی اعتبار سے کہ میں اس کو گناہ سمجھتا تھا، دوسری شادی کو گناہ سمجھتا تھا. بے وقوفی اور حماقت ہے دوسری شادی کو گناہ سمجھنا. کوئی بھی مسلمان دوسری شادی کو اگر گناہ سمجھتا ہے تو اللہ کی قسم وہ احمق اور بے وقوف ہے. جو اللہ کے نبی، جو اللہ نے قرآن میں اجازت دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، خلفائے راشدین نے عمل کیا، تمام صحابہ نے عمل کیا، پوری دنیا کے مسلمان عمل کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ وہ سب گناہ گار تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور تو ایک نیک آگے بے وقوف نہ ہوتا تو اللہ کی قسم وہ سب نیک تھے اور وہ سب ٹھیک تھے، تو غلط ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت نیک بے وقوف تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت میں غلط کروں گا اگر نکاح کروں گا. تو میں نے اس سے معذرت کی اور میں نے خود اس کی کہیں شادی کروائی اور اس کی شادی کا میں بھرپور اس کا خرچہ ورچہ بھی کیا اور اس کا تعاون کیا. تو کہتے ہیں کہ اب جب مجھے آپ لوگوں کی یہ باتیں سنی اور میں نے یہ دینی معلومات میرے سامنے آئیں، اب میری آنکھیں کھلیں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت میرے پاس آ رہی تھی اور میں نے اس نعمت کو ٹھکرا کر میں نے بہت بڑا غلط قدم اٹھایا. تو اللہ مجھے معاف فرمائے. اب وہ حسرت کر رہا ہے. تو لیکن اس قسم کے مواقع اگر کسی جیسے دیکھیں آپ کے دل میں اگر دوسری شادی کا جذبہ اٹھا ہے تو اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ نہیں کرنی. یہ جذبہ جو اٹھا ہے کسی غریب بے سہارا کا سہارا بننے کے لیے اٹھا ہے. آپ اس جذبے پر عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اتباع سنت میں کریں، معاشرے سے بے راہ روی کے خاتمے کے جذبے سے کریں. آپ کو کوئی صورت بنتی ہے، ضروری نہیں میرے پاس آئیں، جہاں سے بھی صورت بنتی ہے کر گزریں اور ہمیں خوشخبری سنا دیں کہ الحمدللہ آپ کی اس بات کو سن کر اللہ پاک نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں نے نکاح کر لیا. اللہ پاک کی توفیق سے آپ ایک اور نکاح کریں، دوسرا کریں، تیسرا کریں، چار نکاح کریں تاکہ معاشرے سے بے راہ روی کا خاتمہ ہو. کم از کم اتنے مرد تو اس کے لیے میدان میں اتر آئیں کہ وہ جو کروڑوں عورتیں مردوں سے زائد ہیں وہ سب کے سب نکاح کے حسین بندھن میں بن جائیں. کسی بیچاری بے سہارا کو، کسی بیوہ مطلقہ کو بھیک نہ مانگنی پڑے، غلط راستوں پہ چلنا نہ پڑے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے.